بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سے کچھ دیر پہلے کراچی کے میئر جناب مرتضیٰ وہاب صاحب گئے، جنہوں نے ابراہیم جس کی موت ہوئی کٹر میں گر جانے سے، ان کے گھر گئے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئی۔ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے اس پورے واقعے پر اب سے کچھ لمحات پہلے غیر مشروط معافی مانگی۔ انہوں نے ایک تو اعلان کیا، کچھ معطلیاں ہوئی ہیں ایس ایس پی، ڈی ایس پی، ایم سی، کے ایم سی اور واٹر بورڈ کے متعلقہ لوگ، پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح کا رسپانس ہونا چاہیے تھا ویسا رسپانس نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب 10-12 لوگ جائے حادثہ پر جمع ہو گئے تھے، جو کہ ریسکیو ورکرز کو سارا کام نہیں کرنے دے رہے تھے جیسے کرنے دینا چاہیے، لیکن اگر ان لوگوں کو بھی منتشر نہیں کیا گیا، ان کو نہیں ہٹایا گیا، پولیس ایکشن میں نہیں آئے، تو وہ بھی ہماری غلطی ہے، یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سارے عمل پہ معافی مانگتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں کہ میئر کی حیثیت سے میں نہیں ہوا، میں ان تمام تر چیزوں پہ ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، میں اس سارے معاملے پہ اوپر والے سے معافی مانگتا ہوں، میں اس سارے معاملے پہ اس کے گھر والوں سے معافی مانگتا ہوں، میں کسی بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا۔ اگرچہ ٹو بی فیئر بہت سارے سوالات بھی ایسے ہوئے کہ جن کا خلاصہ یہی تھا کہ آپ کی تو غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی تو کم ہے، باقی لوگوں کی غلطی زیادہ ہے، فلاں محکمے کی غلطی زیادہ ہے، فلاں وزیر کی غلطی زیادہ ہے، فلاں یو سی چیئرمین کی غلطی زیادہ ہے۔ یہ ایک سے زیادہ بار اس طرح کے سوالات ہوئے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوالات پر ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک سوال ایسا ہو گیا تھا بہت سخت کہ جس میں کہا گیا کہ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کی تو غلطی نہیں، آپ بالکل صحیح۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت سارے سوالات ہوئے، لیکن اس پر بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے دور میں ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، سوال کی صورت میں کہا گیا کہ آپ کے دور میں ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، آپ دفاعی پوزیشن میں آ گئے، معافی تو فلاں نے کیوں نہیں مانگی، فلاں نے کیوں نہیں۔ تو انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں کسی بلیم گیم میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، ہمارا بچہ تھا، اس شہر کا بچہ تھا، اور میں اس سارے معاملے پہ معافی مانگتا ہوں۔ بہت عاجزانہ گزارش ہے کہ شاید کم سے کم جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ رویے کا اظہار تو کر سکتے ہیں کم سے کم۔ ول دیٹ سالو دا پرابلم؟ نو، اس کے لیے تو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، لیکن کم از کم یہ تو نہ لگے، ایک انسینسٹیوٹی تو نہ لگے میرے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کے اس کو جج کریں، کسی کی نیت پہ شک کریں، لیکن کم از کم یہ تو نہ لگے کہ ابھی بچے کی تلاش جاری ہے، لاش نہیں ملی ہے، اور اگر کبھی یہ بیان آ جائے کہ میں نے تھوڑی ڈھکن چوری کیا، یا کبھی کچھ اور طرح کا بیان آ جائے کہ سیاست نہیں کرو، پولیٹیکل اپوننٹس، تو اس سے ایک ایلیمنٹ جھلکتا ہے انسینسٹیوٹی کا، اور پھر جو لوگ خاص متاثر ہوتے ہوں گے کہ یار ہمارا کوئی والی وارث ہے یا نہیں ہے۔ سو اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی، کچھ دیر پہلے میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا اور مجھ سے پوچھا گیا، تو میں نے ایگزیکٹلی ایک عرض کی تھی کہ میری بہت ناقص رائے میں کم سے کم وہ اپنے ان الفاظ کو تو یا اس عمل پہ تو ندامت کا اظہار کریں، بیک ٹریک کریں، اور کہیں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ وی آل آر ویٹنگ کہ اللہ کرے کہ واقعات دوبارہ نہ ہوں، اس حوالے جس کے ہم جو کر سکتے ہو ہم سب مل کے کریں، لیکن کم از کم اس طرح کے بیانات نہ آئے، اور اس طرح کی بات اس طرح کی ابھی کی ہے، تو میرا خیال ہے یہ نسبتاً ایک بہت بہتر اور نسبتاً ایک مناسب رویہ۔ اگین یہ الفاظ اٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم۔ لوگ پھر بھی یہ کہیں گے کہ بھائی ان الفاظ کا ہم کیا کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں کم سے کم یہ تو ہو، وہ تو نہ ہو کہ جس طرح کے الفاظ پہلے کہے جاتے رہے، یہ رویہ ہو، اور پھر اور پھر کوشش ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈھکن چوری ہوتے ہیں، محکمہ داخلہ کا مسئلہ ہے، لیکن میں ان پر بھی ذمہ داری نہیں ڈال رہا، میں بات کروں گا وزیر سے، سب کو پتہ ہے کہ ڈھکن کہاں بکتے ہیں، کیسے چوری ہوتے ہیں، تو میں بلیم اپنے اوپر لیتا ہوں، اور ہم مل کے کوشش کریں گے، یہ بہتر رویہ ہے، اور اللہ کرے کہ کوشش نظر آئے، اور اللہ کرے کہ اور کوئی ابراہیم اس طریقے سے نہ جائے۔ اس شہر کے لوگ دنیا کا سب سے بڑا، دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل نہ ہوں۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ تھی، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے اپنی اگلی اسٹوری کی جانب۔ عمران خان صاحب سے کل ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی، کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب مختلف وجوہات بتائی جا رہی تھی کہ ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی۔ بہرحال کل جب ملاقات ہوئی تو کچھ باتیں یہ سامنے آئیں کہ ایک ارینجمنٹ کے بعد ہوئی ہے ملاقات۔ فیصل واڈا صاحب نے اسے ایک رات پہلے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نہ آئے یہاں پہ، اور ہو جائے گی پھر ملاقات، یعنی اس طرح کا تاثر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب بھی نہیں آئے، اس دن ڈیالہ کے بعد ملاقات بھی ہو گئی، اور کہنے والوں نے بھی کہا کہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ یہاں نہ آئیے، ملاقات ہم کروا دیتے ہیں، اور یہ بھی ارینجمنٹ ہوئی۔ کہا گیا، غلط ہو سکتا ہے کہ کہا گیا کہ اس ملاقات کے بعد کوئی سیاسی بات نہیں کی جائے گی، لیکن جو ملاقات کی ان کی بہن نے کی، علیمہ صاحبہ نے دوسری بہن نے کی، اور اس کے بعد جو بات ہوئی وہ سخت بات تھی، اور اس کے بعد جو ٹویٹ ہوئی وہ بہت سخت ٹویٹ تھی۔ کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ تاریخ کی عمران خان یا شاید گرفتاری کے بعد سے اب تک کی سخت ترین ٹویٹ تھی۔ تو نہ صرف ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، سخت بات نہیں ہوئی، سخت ترین بات ہوئی، اور وہ میڈیا پر بھی کی گئی، اور پھر وہ ٹویٹ بھی ہوا، اور بہت سخت ترین ٹویٹ ہوا جس میں آرمی چیف کے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی، یعنی سیاسی بات ہوئی، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی بہت رگڑا، آرمی چیف کے حوالے سے بہت زیادہ بہت سخت بات ہوئی،
اور یہ سارا سلسلہ چلا. اس کے بعد پھر آج فیصل واڈا صاحب کا ایک ٹویٹ آیا. یہ فیصل واڈا صاحب کا بھی شاید عمران خان صاحب کے حوالے سے سخت ترین ٹویٹ ہے حالیہ دنوں کا. وہ اکثر جب بات کر رہے تھے بالکل اس طریقے سے نہیں بات کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں, لیکن ان کے ٹویٹ کا ایک خالی اوپننگ یہ ہے کہ ایسی کی تیسی ذہنی مریض, آنکھ سے اندھے, کان سے بہرے, سن لیں. آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت حال احوال کے لیے ہے, وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کے لیے. فیملی کی ملاقاتوں میں بھی سیاسی پیغام جاری, اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی. اور پھر پوری انہوں نے بہت ساری بات کی. یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں کے پی میں وہ اپنی خیر منائیں, اور نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہی بات کی. ہم اس سب پہ بات کرتے ہیں کہ اتنا سخت ترین فیصل واڈا صاحب کا ٹویٹ اور یہ سارے کے سارے معاملات یہ جا کار ہیں. جناب فیصل واڈا صاحب سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم جناب. تھینک یو, بہت شکریہ وقت دینے کا. میں بغیر کسی تمہید کے پاکستان تحریک انصاف نے میں کہوں گا ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک ٹویٹ نہیں باقاعدہ ایک پیراگراف بھی نہیں بلکہ بہت لمبی کہہ لیجیے ایک تقریر کی ہے آپ کے ٹویٹ کے رد عمل میں. یعنی پوری تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا ورنہ بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن میں اس کا کچھ ایسا پڑھ دیتا ہوں اور آپ اس پہ بتائیے گا آپ کا رد عمل. یہ باقاعدہ یعنی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی باقاعدہ ایک انڈیویجول کے حوالے سے رد عمل دے رہی ہے. انہوں نے کہا پاکستانی عوام نے بے نامی جائیدادیں سنی ہوں گی, بے نامی اکاؤنٹس دیکھے ہوں گے, بے نامی لین دین بھی دیکھے ہوں گے, مگر ملک کے سیاسی کباڑ خانے سے پچھلے کچھ برس میں ایک نیا تماشا نکلا ہے. بے نامی سینیٹر یہ وہی شخص ہے جو ہر وقت پھٹے ہوئے مائک کی طرح شور مچاتا رہتا ہے, جس کی پوری سیاست صرف غیر مہذب زبان, دھمکیوں, بازاری جملوں پر کھڑی ہے. اس بے نامی سینیٹر نے جو رقیق, گھٹیا اور لچر زبان استعمال کی ہے وہ اس کے اپنے ذہنی معیار اور غیر سیاسی انورٹڈ کاماز میں ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. کل تک یہ آدمی عمران خان کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں اپنے والد جیسا قرار دیا کرتا تھا, اس کا سایہ تلاش کرتا تھا. آج اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے عمران خان کی فیملی پر حملہ آور ہے. اور پھر آگے بہت ساری اور باتیں, میں ساری پڑھوں گا تو وقت نکل جائے گا. پہلے آگے بتائیے یور رسپانس ٹو دس. بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں بدامی صاحب, یہ جو بھی پی ٹی آئی کا ہینڈل کر رہا ہے, جو بھی لاوارث ہے, جو بھی ہے سیاسی لاوارث ہے, ناجائز اولاد ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کے اندر اتنی جرت بھی نہیں کہ میرا نام لے سکیں. اگر یہ میرا نام لے اور میرے سامنے آئے تو میں اس کے اندر پٹا ڈال کے اس کو سڑک کی ہڈی کھلا کے آپ کے سامنے کیمرے کے آگے پیش کر دوں گا. تو جس کی جرت یہ نہیں کہ میرا نام لے سکے. اور جب تک میرا سیاسی باپ تھا تو سیاسی باپ وزیر اعظم تھا اور جیل سے باہر تھا. جب سے ان کا باپ بنا ہے خود بھی بے باپ ہو گئے اور باپ کو بھی ادھر دے گئے جہاں سے باپ باہر آ نہیں سکتا, اور باپ کا باپ جو اب ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو میں کیا جانتے ہیں, میرے لاوارث ہے, جو بھی ہے, یتیم ہے, جو بھی ہے سیاسی, مجھے نہیں پتا کون ہے. سیکرٹری اطلاعات نے بھی اسی ٹویٹ کو یعنی ٹویٹ کیا ہے, یعنی کہ پارٹی نے اون کیا ہے, سیکرٹری اطلاعات نے کیا. اور فیصل صاحب تو ہے نا, آپ کہتے تو رہے نا, آپ عمران آپ کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جی وہ باپ اگر قد بڑا ہو جائے تو انسان باپ سے بڑا نہیں ہوتا. جو میرے لیڈر تھے, جب تک وہ میرے لیڈر تھے, جب تک میں ان کے ساتھ سیاست کر رہا تھا, میں نے ان کا احترام بھی کیا, ان سے سیکھا بھی, ان کو وہ عزت دی اور آگے بھی عزت دینے کی کوشش کی. نکالا گیا, نکال دیا گیا, جو بھی ہوا تو میں تو ان کی خیر خواہی میں نکالا گیا, ٹھیک ہے. اور جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں تھے یا ہم جب تک چیزیں چلا رہے تھے پارٹی کے اندر, ہم کوئی لیڈر نہیں تھے, ہم کوئی راکٹ سائنس کے کوئی قابل ہارورڈ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن وہ وزیر اعظم تھے. اور جب وہ کراچی میں پیر نہیں رکھ سکتے تو ہم اس وقت مورلی, فائنینشلی, ایموشنلی اور ایتھیکلی کمیٹڈ تھے. تو یہ بکواس بات کا تو مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے, لیکن احسان فراموشی تو ان کے اندر ہے. اگر ہمیں پہلے یہی فوج اچھی تھی, یہی فوج کے باجوہ صاحب ڈیموکریٹک تھے, یہی فیض سب سے زبردست تھا, یہ میں تو نہیں کہتا تھا, عمران خان صاحب کہتے تھے. فوج کے آئی ایس پی آر کے ڈی جی زیادہ اور پی ایم کم نظر آتے تھے, وہ عمران خان صاحب تھے. جب وہ کہتے تھے فوج کسی کو پکڑ کے بند کر دے اور نامعلوم علاقے میں لے جائے تو اس میں بھی کچھ کبات نہیں ہے. اور ہر چیز کے اندر باجوہ اور فیض ان کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں چلتے تھے. پھر وہ سیاسی پارٹی جو ان کے پاس چھوڑ کے آ جائے اور کتنا ہی گندا آدمی اور ڈرائی کلین ہو جاتا تھا, جو چھوڑ کے چلا جائے وہ غدار ہوتا تھا. جو صحافی ان کی بات کرے وہ صحافی ہے, جو ادھر بات کرے وہ لفافی ہے. جو جج ان کے پاس فیصلہ کرے وہ اچھا جج ہے, جو جج خلاف فیصلہ کرے وہ برا جج ہے. لیکن اس پورے رد عمل میں ایک چیز اور بھی لکھی ہے, میں خالی وہ ایک سوال کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں اس بارے میں. اس میں انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے اس شخص کا, چونکہ آپ کی ٹویٹ شروع ہو رہی ہے اس جملے سے کہ ایسی کی تیسی, تو اس میں لکھا ہے رد عمل میں اس شخص کا عدالت کے فیصلے کے بارے میں ایسی کی تیسی کہنا کسی سیاسی جماعت یا خاندان کے خلاف نہیں بلکہ براہ راست عدالت عالیہ کی توہین ہے. آپ نے عدالت کو کہا ہے ایسی کی تیسی, عدالت کے فیصلے کو کہا ہے. دیکھیے بدامی صاحب, اگر جب میں کچھ کہتا ہوں تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. میں نے تو ڈائریکٹ پی ٹی آئی کی بات کی ہے, ٹھیک ہے. میں ان کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا, ٹھیک ہے, نہ پہلے ڈرا تھا نہ آج ڈرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں وہ بکری قسم کا آدمی نہیں ہوں جو آدھا تیتر آدھا بٹیر بات کرے, کچھ عمران خان کے لیے بات کرے, کچھ پی ٹی آئی کے لیے بات کرے, کچھ اپنی بچت کر لے, کوئی دائیں کر لے, کوئی بائیں کر لے. میں تو کھلا آدمی ہوں, یا ٹھوکوں گا تو کھل کے ٹھوکوں گا,
اور جب عزت دوں گا تو سر پہ بٹھا کے کروں گا. میرا تو بہت سیدھا سیدھا حساب ہے. تو آپ نے عدالت کو نہیں کہا, عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں کہا؟ تو عدالت کا تو یہاں تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا. ذہنی مریض عدالت ہو سکتی ہے, غلاظت جو ہے وہ عدالت ہو سکتی ہے, بدماشی جو ہے وہ عدالت کر رہی ہے, بکواس جو ہے وہ عدالت کر رہی ہے, جو زبان استعمال کی جا رہی ہے افواج اور اس کے سپہ سالار کری وہ عدالت کر رہی ہے. پہلی مرتبہ فیصلہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو خان صاحب کے, ظاہر ہے خان صاحب کے حامی تو نہیں ہے, ظاہر ہے بہت عرصے, لیکن آپ نے اتنی سخت زبان ان کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کیا ہے, پہلی مرتبہ اس طرح کا. سر ایک لمٹ ہوگی نا بدامی صاحب, ایک لمٹ ہوگی. صرف باپ کا ملک تو نہیں ہے نا, یہ افواج ہماری ہے نا, ڈیفینس لائن ہے. 10 بڑا گنا جو دشمن تھا ہمارا 10 گنا بڑا, اس کو مار کے آئی ہوئی ہے. ہماری پرائیڈ ہے کہ دبا کے خون دے رہی ہے, لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم, ان کی شہادتیں اٹھا رہے ہیں. آپ روز ادھر گالی دیں بھائی, تو آپ کرو سیاستدانوں کی بات کرو, عدالتوں نے تمہیں سزا دی اس کی بات کرو, ہماری بات کرو. آپ ادھر اٹیک کرتے ہو تاکہ تاثر یہ ملے کہ تو بہت بڑا تگڑا ہے, تو فوج سے لڑ رہا ہے. بھائی یہ کیا تاثر ہے, ادھر چلے گئے جدھر سے واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے. اور جو سارے ہیں بیچارے جو بنے ہوئے پی ٹی آئی کے باپ, وہ کیا کرے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سارے لائرز جو ہیں اپنے کلائنٹ کو اندر کرا چکے ہیں, خود اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مہاراج کی جگہ فیسلٹی گورنمنٹ کی استعمال کر رہے ہیں. باقی لاوارث جو ہیں وہ آگے باتیں کر رہے ہیں, کے پی کے بل میں چھپے ہوئے. اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے جو شہادتیں دے رہی ہے, جو جنگ جیتی ہوئی ہے, جو ہمارے ملک کا ڈیفینس لائن ہے, تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے تاکہ گندگی پر اس کو چلا سکے. اس میں کلیئرٹی ہے, کوئی بری بات نہیں. اور ایسی کی تیسی ان کے باپ کا راجہ, ایسی کی تیسی کہاں ہے, ہوگا کل کے بعد, آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. یا محاورتاً کہہ رہے ہیں کل والی بات, یا آپ لٹرلی کہہ رہے ہیں کہ کل ایز ان کل ٹمورو؟ پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں. آج 3 دسمبر ہے نا, آج 3 دسمبر, 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی. اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں, آپ کر کے دکھائیں بدماشی, کر کے دیں گالی. اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر, ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں. ان کے بھی, ان کو واپس نہیں لا سکتے, ٹریٹی سائن نہیں ہے. طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے. اور جو بھگوڑے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, جو بات بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا بہت اچھا دوست ہے, صحافی بھی رہ چکا ہے, پتہ نہیں کب کا تھا, جو گونگا بھی ہو گیا تھا, بہرا بھی ہو گیا تھا, چل بھی نہیں سکتا تھا, وہ آج فوج کے بارے میں جانتا ہے, بین الاقوامی طور پہ بھی جانتا ہے, ہمارے بارے میں بھی جانتا ہے, سیاست کے بارے میں بھی جانتا ہے, آئین کے بارے میں جانتا ہے. عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ایک جو آپ کا شہزاد بھاگا ہوا ہے, تو ان کا میں کیا کروں, وہ بھونکنے والے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ واپس تو نہیں لا یہاں سکتے, بات کریں پھر پتہ چلے گا. نہیں, آپ نے کہہ رہے ہیں نفس دبانے کے بہت طریقے, یہ جملہ استعمال کیا آپ نے. ہاں ہے نا بدامی صاحب, ہے نا, آپ کو دکھائیں گے نا. 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول اسٹارٹ ٹو سی ایوری تھنگ. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اب کل نہیں ہوگی ملاقات, نہیں ہوگی. کل سی ایم کے بھی عمران خان صاحب سے نہیں مل سکیں گے, کل جمعرات ہے ملاقات نہیں مل سکیں گے. آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کرنی, کر کے دیکھ لیں. آپ کو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ مشینری کو ذرا سا استعمال کریں گے, آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. آپ نے اور ہی لجت کی تو آپ کو بتائیں گے اس بار گورنر راج لگا کے دبا کے آپریشن کریں گے, دبا کے ڈیولپمنٹ لیں گے, دبا کے پیسہ لگائیں گے کے پی کے اندر, دبا کے کے پی کے لوگوں کی خدمت کریں گے. وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے, جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے, اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے. اگر آپ نے کل نہیں ملنے دیا, انہوں نے کل پھر دھرنا دے دیا, وہاں پہ سارے ایم پی ایز آ گئے, 18 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا لاسٹ ٹائم, ایک سچویشن بن گئی, پھر کیا ہوگا؟ بدماشی کر لینا بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں کر کے دکھائیں, بدماشی کرے نا, آئیں بتائیں. بھائی 4.5 کروڑ کا دعویٰ کرتے ہیں, 4.5 کروڑ کا 10% ہوتا ہے 45 لاکھ, 45 لاکھ کا 10% ہوتا ہے 4.5 لاکھ, 4.5 کا 10% ہوتا ہے 45,000, 45,000 کا 10% ہوتا ہے 4,500, 4,500 کا 10% ہوتا ہے 4,500. آپ کے پاس تو 4,500 آدمی بھی نہیں ہے, 0.001% پہ آپ کھڑے ہوئے, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. آپ فیملی کو بھی نہیں ملاقات کرنے دیں گے؟ دیکھیں فیملی کا حق ہے کہ وہ حال حوال کے لیے جائیں, جو آئین و قانون درج ہے. سیاست ہوگی نہیں ملاقات ہوگی. لائرز جو ہے کیس کے سلسلے میں ملنے کی اجازت ہے, ضرور جا کے ملے. سیاسی پیغام لائیں گے نہیں ملنے دیں گے, آئین و قانون میں لکھا ہوا ہے نا. لیکن وہ سارے منسٹرز بتا رہے ہیں ہمیں کہ گاڑی کا لائسنس ملتا ہے تو 14 سال کی عمر کیسے ایشو کر دوں. لیکن فیصل صاحب سارے منسٹرز بتاتے ہیں بڑے معصومانہ انداز میں کہ دیکھیے جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے نا کہ ملنے دیں نہ ملنے دیں, تو آپ تو نہیں ہیں سپرنٹینڈنٹ, تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ نہیں ملنے دیں گے؟ آئین اور قانون اور سپرنٹینڈنٹ کی جو جیل مینیول اس میں لکھا ہوا ہے نا سر, ہم جاہل ہیں, 2-3 لائنیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں نا جو کام کی ہوتی ہے. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کل قانون پہ عمل کرتے ہوئے نہیں ملنے دے گا, یہ آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں قانون بول رہا ہے نا سر, اور اگر گورنر راج لگا تو وہ بھی کوئی 2 مہینے کا نہیں لگے گا. آئین اور قانون کی ڈیپتھ کے اندر کاما اور فل اسٹاپ لے کے دیکھے تو چلتا رہے گا. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. اور آپ کو کل کے بیان کے بعد لگ رہا ہے کہ حالات جا رہے ہیں گورنر راج کی طرف؟ تو ان کی بدماشی کے اندر ہے, بدماشی کریں گے تو ادھر بھی چلے جائیں گے, بدماشی کریں گے تو گھسیٹ کے بھی لائیں گے. بدماشی کر کے دکھائیں نا, بدماشی کریں, آپ گالی دیں, آپ
گالی دیں, بدماشی کرے, توڑ پھوڑ کرے, چڑھائی کی بات کرے نا. سو آپ تو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہے تھے, جو آپ کا آخری ویڈیو اس میں نے کہا بہت اچھا کیا ہے. دیکھیے بدامی صاحب, تحریک انصاف کا سی ایم میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے اس سے کوئی میری ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہم نے بھی بڑی ہمت, محنت کی, کوشش کی, مالک صاحب کے شو پہ بتایا تم نہیں آنا ڈیالہ, تم نہیں آنا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہتری ہوگی, ہوئی بہتری. ہم چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے, جمہوریت کام کرے, گورنر اپنا کام کرے, کے پی کا سی ایم آگے کام کرے, اچھے کام کرے, پروونس کے لیے کام کرے, رستہ بنائے. یہ کون سا رستہ ہے کہ اپنے لیے بھی مصیبت, لوگوں کے لیے مصیبت, پاکستان کے لیے مصیبت, اس کی افواج کو بدنام کرنے کی گالیاں تماشے لگانا, کے پی کے میں گنڈے چھپا دینا, 9 مئی کے عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکلات کرنا. مجھے اب بتائیں نا 2.5 سال میں عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ 2.5 سال سے میں کہہ رہا تھا یہ اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوگی. ان کی واپسی تو نہیں ہو رہی اب آج کے دن تک. اور کیا یہ ٹھیک ہے واپسی کا ہی مشکل ہو گیا ہے؟ اچھا آپ اور مشکل ہو گیا آپ کا. اور یہ ٹھیک ہے کہ جو ملاقات ہو گئی ان کی بہن کی اتنے دنوں بعد, یہ اس ارینجمنٹ کے تحت ہوئی تھی کہ سی ایم صاحب کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ نہ آئیں, اور بہن کو بھی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ مہربانی کر کے باہر آ کے پولیٹیکل بات نہ کیجیے گا. یہ ارینجمنٹ ٹھیک ہوئی؟ دیکھیے بدامی صاحب, کچھ باتیں سیاسی ہوتی ہیں, اندرونی ہوتی ہے, وقت ضرورت ہوتی ہے, کوئی اچھے کاز کے لیے ہوتی ہے تو اس کو وہیں رکھ دیں. تو ہم نے تو اچھے دل سے کی, لیکن پھر وہی بکواس, وہی گالم گلوچ. تو اب ٹائم آ گیا کہ زبان سے ہم سول بنائیں جوتے کی, اس کو رگڑیں گٹر رکھ کے پانی کے اندر. جو بدماشی گنڈا گردی کر رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, اکراس دا بورڈ, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی, اس کے اوپر کوئی لیوریج نہیں ہوگی, کوئی گنجائش نہیں ہوگی, کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی. گورنر آج لگنا ہوگا لگا دیں گے, گورنر آج 2 مہینے کے لیے ہوگا دب کے چلے گا آگے, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, آپریشن بھی ہوگا. 9 مئی کے بندے بھی جو چھپے ہوئے ہیں بزدل, ان کو گھسیٹیں گے. جو پنجاب سے بیٹھ گیا مال بنا رہے ہیں, جو بہت بڑے تورم خان بنے, جو انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے لکھا کہ نوٹیفیکیشن بھی جلد آ رہا ہے, تو مطلب یہ کوئی کرائسس لائک سچویشن نہیں ہے اس وقت کہ یار کیوں نہیں آ رہا, اتنے دن ہو گئے, ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے نوٹیفیکیشن کو لے کے؟ دیکھیے بدامی صاحب, یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن ہے. سی ڈی ایف, ایف سمجھتے نا کیا ہے؟ ایف سے فیصل, ایف سے فیلڈ مارشل, ایف سے فورس, ایف سے فرسٹ, اور ایف سے بہت اور چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن تو اپنی پروسیس کے حساب سے, نیا سیکریٹریٹ بننا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں, اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں, آفیسرز کی ہونی ہے, تینوں افواج نے مل کے کولیبریٹ کرنا ہے. اس کی جو چیزیں پہلے کمپلیٹ کرنی چاہیے تھی وہ اس کے بعد کر رہے ہیں, اور پہلی دفعہ یہ عہدہ بن رہا ہے. تو اس میں کوئی بزنس ایز یوزول ہے, کوئی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کمانڈ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی سیاسی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے جس میں سب اتنے بھیج رہے. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ آ رہی ہے, آ جائے گی, اور رول کر کے اس کو حلق سے نکالنے کی تیاری بھی کر لیں. تو میں کہا کس طرح بدامی صاحب گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج, نوٹیفیکیشن بھی ایک پیج پر آئے گا نا, اور اس نوٹیفیکیشن کے پیج کی وجہ سے گورنمنٹ اور فوج کا پیج متاثر تو نہیں ہوا ہے؟ گورنمنٹ اور فوج بالکل ویسے ہی سیم پیج پر ہیں جیسے اس سے پہلے تھے, یا کچھ بیڈ ایئر ہوا ہے؟ سر گورنمنٹ ایک پیج سے ہٹ سکتی ہے؟ کیا ان کو فائدہ مند ہے؟ کیا ان کے لیے مفید ہے؟ کیا پاکستان کے لیے یہ بنتا ہے؟ ایک پیج ہے, ظاہری بات ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے, گورنمنٹ کرے گی, گورنمنٹ کر رہی ہے, اور گورنمنٹ کام کر کے دے گی. اور اس آنےسٹ وے میں نے آپ کو اگلے ہفتے سے پہلے ہو جائے گا, شاید 72 گھنٹے میں اسے ہو جائے گا. تو میں تو آپ کو کلیئرٹی بتا دی, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو کوئی پرابلم نہیں. ڈھول بجا رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے, ان کا آپ دبا دب ڈھول بجنا شروع ہوگا تھرسڈے آنورڈز. کیونکہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں ہماری فیلڈ کے, جو کہ نون لیگ کے حوالے سے باخبر سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی اس طرح کا تاثر دے رہے تھے اپنی سورسز کی بنیاد پہ کہ ایز اف سم تھنگ از رانگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. سر دیکھیں, جن کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارے استادوں میں سے, ہمارے دوستوں میں سے بھی, ہم ان سے سیکھتے بھی. آپ سار عالم صاحب کی بات کر رہیں, ان کے تجزیے پہ تو بنتا نہیں ہے میرا تجزیہ دینا, کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن ہر کسی کا اپنا ایک وے آف ایکسپلیننگ پالیٹکس ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں رائے کی, لیکن مجھے اس کے اندر کوئی صداقت کا 1% بھی نظر نہیں آتا. یہ میری رائے ہے. آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. سو گورنمنٹ کے لیے ابھی اس وقت پریشانی کیونکہ بات نہیں ہے کہ فوج ناراض ہو گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے تو ابھی بیوگل بجانے کی بات ہے کہ آپ نے جو ایک جھگڑا ہے وہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے بٹوین عمران خان پی ٹی آئی ورسز آرمی. تو ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے, اور یہی سیاست کا نام ہے. تو وہ کیوں کریں گے کوئی مسئلہ؟ اور مسئلہ کس چیز کا کریں گے جب ایک آپ کو فیلڈ مارشل, ایک آرمی چیف, اور افواج اور ایئر فورس اور نیول آپ کو مار کے لے رہے ہیں, اپنی 10 گنا بڑی دشمن کو گرا کے آ رہے ہیں, افغانستان میں ایڈریس کر رہے ہیں ادھر امن کا بنجارہ. تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ بین الاقوامی طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, گلوبلی آپ کو ایک لیڈ رول مل گیا ہے, آپ ریکگنائز ہو رہے ہیں, ویسٹ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. آپ ایران کے لیے اتنا اچھا کام کر کے بیٹھے ہیں, آپ سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہیں, ان کا دفاعی کا سٹاف آیا ہوا تھا, سب
ان آرڈر زبردست قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے اچھی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, تو کسی کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ نے لیکن اگر یہ تکلیف ہے کہ وہ قابل ہے, وہ نیک ہے, وہ ایماندار ہے, وہ رزلٹ لا رہا ہے, تو اس تکلیف کا تو پھر درد کا علاج کل سے شروع ہو جائے گا. اچھا یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں, تو مجھے ایک آخری سوال اس بارے میں پوچھنا دیں کہ کل سے پھر کیا کوئی گرفتاریوں کا نیا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے کیا؟ سر دیکھیں, گرفتاریاں, جوتے پڑنا, لٹانا, گاڑ دینا, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم کی دبدبے والی الطاف صاحب کی جو پارٹی تھی, اس کا جو جلال تھا کراچی کے اندر, اس سے تو یہ للو پنجو تو نہیں ہے نا, اس سے بڑے یہ تو مچھر ہیں, توپ تو نہیں لائیں گے مچھر کو مارنے کے لیے. تو جب اس کو سائڈ لائن کر کے کر دیا تو یہ کس کھیت کی بولی ہے؟ نہ 3 میں نہ 13 میں. آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ میرے ایسے آدمی کا نام لیتے ہوئے اس کی جان جا رہی لاوارث کی, تو وہ کیا کریں گے؟ یہ باتیں نہیں, اسی اکاؤنٹ میں اور بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو نام لے کے کہا جا رہا ہے بہت کچھ اسی اکاؤنٹ سے. لیکن ان کی یہ میرے لیے جرت نہیں ہوئی, یہ تو آپ مجھے کریڈٹ دے دینا. ہاں تو اسی لیے تو آپ سے میں پٹا ڈال کے ہڈی بنانا کھلانا جانتا ہوں. اچھا لیکن آپ دیکھو وہ اپنے لوگوں پر بھی بہت ناراض ہیں, اور ان کی بہن نے کہا کہ وہ یعنی پارٹی کے میر جعفر ہیں یہ لوگ, پارٹی کے میر صادق ہیں یہ لوگ, بلکہ ذرائع بتا رہے ہیں ان کا بس چلے تو بادامی صاحب 25 کروڑ لوگ فوج کو گالیاں دیں, 25 کروڑ لوگ صحافیوں کو گالیاں دیں, 25 کروڑ لوگ عدالتوں کو گالیاں دیں, 25 کروڑ لوگ دنیا کے باہر جا کے گالیاں دیں, اور صرف 25 کروڑ لوگ میں سے 2000 آدمی یہ تعریف کر دے کہ ہر چیز کورٹ کی بھی اچھی ہے, بادامی صاحب کی بھی اچھی ہے, فیصل کی بھی اچھی ہے, سب پی ٹی آئی کی ہے, پی ٹی آئی کے اندر چلے جاؤ سب اچھا ہے, تو ان کا آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ ایڈیٹس کا تو کچھ نہیں کر سکتے نا. ویسے فیصل صاحب اگر اس پر بھی بتا دیں, چونکہ کل وہ اجلاس بھی ہو رہا ہے, این ایف سی کے حوالے سے بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, یہ کچھ خبریں آتی ہیں کہ جناب 28ویں ترمیم میں این ایف سی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی خاص سوچ نہیں مانے گی, مسئلے مسائل ہونے کا پوٹینشیل ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپلز پارٹی این ایف سی کو لے کے. بادامی صاحب جب 26ویں ہوئی تھی میں نے آپ کو 27ویں کہا, جب 27ویں ہوئی میں نے آپ کو 28ویں کہا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 28ویں میں یہ دکھائیں گے اور یہ لے لیں گے, یہ دکھائیں گے اور یہ لے لیں گے, اور پھر جو رہ جائے گا وہ 29 میں لے لیں گے. اچھا تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ آپ کو جمہوریت کا شوق تھا نا, اب آپ کو جمہوریت کے ہم مزے دے رہے ہیں. صحیح ہے, اب آپ اور ایک ایک کر کے سب کچھ لے لیں گے, آپ 27 28 29 لے لیں گے. آپ این ایف سی کو آپ ایف ایف سی کر دیں, ڈی ایف سی کر دیں, ایس آئی ایف سی کر دیں, 1 2 3 کر دیں, 5 2 8 کر دیں, 9 2 10 کر دیں. آپ کو چیز سے مطلب ہے نا, اندر خانے ہو, اینولپ کے باہر ہو, ادھر سے ہو ادھر سے ہو, پیلے نہیں گرین میں ہو, لال میں ہو, پیلے میں ہو جائے گا, ختم ہوگی بات. فیصل صاحب ہمیں ایکٹنگ بھی تو کر رہی ہوتی ہے بادامی صاحب, ہمیں ایکٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے, سیاسی ایکٹنگ کرنے دیں, ہمیں گالیاں پڑتی ہیں نہیں کرنے تو دینا بھائی. اچھا دکھانا بھی, حالانکہ یہ ٹرم زرداری صاحب نے پہلی مرتبہ لاڑکانہ میں استعمال کی تھی, میں اسٹیج پہ تھا اس وقت کور کر رہا تھا, سیاسی اداکار انہوں نے کہا تھا, اینکرز کے لیے کہا تھا کہ یہ سیاسی اداکار ہیں سارے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اداکاری کرنی پڑتی ہے سیاسی. زرداری صاحب کے لیے نہ میں کوئی چیز سنتا ہوں نہ سن سکتا ہوں, ان کی ہر کی ہوئی بات جو ہے وہ اچھی ہے اور جمہوریت کے لیے, اور وہی ایک چابی ہے جو سب کو لے کے چل رہی ہے, اور ایک بڑی اچھی چیز ہے. جی یہ تو آپ کا یہ ہے, آپ کی یہ سوچ جو اوپینین. یعنی فیصل صاحب خلاصہ اگر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی رائے میں, معلومات میں, تجزیے میں یہ سیٹ اپ اس وقت جس شکل میں ہے, یہ اسی شکل میں یا اس سے زیادہ مضبوط شکل میں پولیٹیکل لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں, اسٹیبلشمنٹ جہاں بیٹھے ہیں وہاں, یہ بالکل ایسے ہی سب چلنا ہے آگے ان دا ٹائمز ٹو کم, اس میں کوئی تبدیلی آپ کے خیال میں نہیں آ رہی؟ بادامی صاحب دیکھیں, آپ معصومانہ طریقے سے میرے منہ میں نہ ڈالیں چیزیں. میں پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو اگلے 5 منٹ کا بھی نہیں بتا سکتا اس ملک کے اندر, تھرڈ ورلڈ کنٹری, ڈیولپنگ کنٹری کو, خاص طور پر پاکستان میں اگلے 5 منٹ میں کیا ہونا ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا. تو یہ تو بڑے بول کے ہم بھی آئے تھے 20-25 سال کے لیے, اور حال کیا ہوا, بتر بتر ہو گئے. تو یہ باتیں تو میں نہیں کر سکتا, نہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان کی پراسپیرٹی, پروگریسو پاکستان جس طرح چل رہا ہے, اور جو ہمارے ادارے لے کے چل رہے ہیں, اور فیلڈ مارشل اس کو ٹیم ممبر کی طرح لیڈ کر رہا ہے, یہ تسلسل جاری رہے گا. اس تسلسل کے بیچ میں جو بھی آئے گا, اور پاکستان کے خلاف جو بھی آئے گا, پاکستان کے ساتھ دشمنی جو بھی کرے گا, پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملوں میں جو پڑے گا, اس کو بلڈوز کر کے رگڑ کے گاڑ دیا جائے گا. نہیں فیصل صاحب بتا رہے ہیں ان ڈیفینس, یہ آپ کے دوست ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, فواد چوہی صاحب, اور ابھی آگے ہوں گے بھی آپ پروگرام میں ہوپفلی. تو وہ یہ کہتے ہیں جب یعنی سارا معاملہ اس پہ شروع ہوا نا کہ پھر اتنی سخت زبان استعمال کی, اس لیے سارا کا معاملہ, وہ یہ کہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ ایک آدمی کو بالکل دیوار سے لگائیں گے, اس کو آئسولیشن میں رکھیں گے, اس کو گھر والوں سے نہیں ملنے دیں گے, وہ کہہ رہا ہے مجھ سے بات چیت کرو, سے بات نہیں کریں گے, تو پھر آپ اس کو, اس کے بعد چوائس کیا ہے, پھر وہ بس یہی کرے گا نا, گالی نکالے گا, پھر اور کیا کرے گا وہ. تو آپ بھی تھوڑی مہربانی تو کریں تاکہ کوئی راستہ بنے. دو چیزیں سر. میں جتنے قاتل مجرم جیل کے اندر بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب یہ وہ گالیاں دے, دبدہ دکھائے, بدماشی دکھائیں, تو ان کو سب کو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب پوری دنیا کے اندر جتنی جیلیں ہیں
قاتلوں سے بھری ہوئی، ان کو گالی دینے کی بنیاد پہ چھوڑ دیتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جمہوریت سیاستی رستہ ہوتا ہے، نکالا نا ہم نے، کیا ہوا، آپ نے پھر گالی دی۔ اب آپ بدامی صاحب مجھے پروگرام پہ بلاتے ہیں، میں آپ کو سلام کے جواب میں گالی دوں، آپ مجھے پانی کا گلاس پوچھیں میں آپ کو گالی دوں، آپ مجھے کافی کا گلاس دیں میں گالی دوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اینڈ میں میرا منہ توڑ کے، مجھے تھپڑ مار کے، میرے ہاتھ توڑ کے فرنٹ اور فٹ دونوں اڑا کر بٹھا دیں گے زمین کے اوپر، تو جو فرنٹ ہے اور فٹ ہے وہ فرنٹ اور فٹ دونوں ہی نہیں رہیں گے۔ اب جتنے آزمانا ہے آ جائے، میں تو آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں آ جائے، آپ گالی دیں، پاکستان میں رہ کے گالی دیں، اور جو بھونک رہے ہیں ان کا بھونکنا ہی بند کر دیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کل بروز جمعرات بتاریخ 4 دسمبر 2025 سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل سر، بالکل۔ لیٹس سی۔ اور کچھ عوام ہے بدامی صاحب کھل کے پوچھ لیں، میں بتا دوں گا کھل کے۔ ہاں تو کھل کے بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لوگ گرفتار ہونے جا رہے ہیں یا کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی کچھ صحافیوں پہ ہاتھ پڑنے جا رہے ہیں نا سر، نہ پی ٹی آر کے، پی ٹی آئی کے اندر نہ کوئی سینئر ہے نہ جونیئر ہے، پی ٹی آئی کے اندر وہ ہے جن کو ہم بھی نہیں جانتے تھے پارٹی کے اندر۔ چلیں آگے بڑھیں، گرفتاری بہت چھوٹی سی چیز ہے، 9 مئی کا واقعہ سامنے ہے، تو گرفتار چوک پہ گولیاں ماریں گے کیا؟ پھانسی تو نہیں لگائیں گے نا چوک، اور کیا کریں گے؟ وہی تو میں اسی لیے حیران ہوں، آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری چھوٹی سی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل سے ایکشن بھی شروع ہوگا، تو کیا ہوگا پھر؟ میں نے ایکشن نہیں کہا، میں نے کہا آپ کو کل سے تسلسل سمجھ آ جائے گا۔ اور کوئی باقاعدہ تقریب وغیرہ بھی ہو رہی ہے وہ اس کے لیے اعزاز دینے کے لیے، اس کی بھی تقریب کی بھی تیاری ہو رہی ہے شاندار بڑی سر زبردست؟ ویسے تو یہ چمک گوئیاں ہیں، گورنمنٹ چاہتی ہے، اس میں ہے ایک پروگرام کہ جی اس کو سیلیبریٹ کیا جائے اور اس کو طریقے سے کیا جائے۔ اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اویلیبلٹی ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، تو وہ تو ان کے اوپر ہے۔ کل نے اس کو سیلیبریٹ، اچھی سیلیبریشن ہے، مارکا مارا اتنا بڑا۔ ہاں آپ آئی ایم شیور آپ اگلی نشستوں پر ہوں گے وہاں پہ اگر ہوئی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جناب، ہمارے ساتھ موجود۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ دائرے سیاسی معاملات ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن پولیٹیکل افیئرز پاکستان کے ایوان بالا کی جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر ترین رہنما میں سے نون لیگ کے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ ہیں حضور۔ بہت شکریہ فیصل واؤڈا صاحب ساتھ ہیں، بہت غصہ ہے بہت زیادہ، اور مطلب ٹویٹ پہ بھی پروگرام میں بھی۔ آپ کا ایز اے گورنمنٹ بھی اتنا ہی غصہ ہے، یا برادرم فیصل واؤڈا صاحب نے جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا میٹھا زیادہ کر دیا ہے، یعنی آپ کا ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کم چک کے رکھو، یا آپ کا مشورہ ہوگا کہ بھائی جان تھوڑا سا ہاتھ والا رکھو یار، خیر ہے؟ نہیں اس طرح سے یعنی دھاڑنے للکارنے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں ضرورت ہے، لیکن فیصل واڈا صاحب کا کیونکہ پیار بھی بہت رہا ہے، اور اس وقت بھی فیصل واڈا صاحب جو ہے ان کا انداز یہی ہوتا تھا، تو اب جب ناراضگی ہوئی ہے تو ناراضگی بھی پھر کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیسٹ فرینڈز آر ورسٹ اینیمیز۔ بالکل یہ محاورہ یہاں پہ آگے بالکل جو ہے نا وہ پورا ٹھیک بیٹھتا ہے۔ تو یہ لیکن یہ پیغام حکومت پاکستان کا بھی یہی پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ آؤ نا دیکھو کل سے ہوتا کیا ہے، نہیں ملنے دیں گے سی ایم کو، ڈبل بدماشی ہوگی، ہاں کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی؟ نہیں بالکل نہیں، ایسا کوئی میسج گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں دیا گیا، اور جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں اڈیالہ جیل کے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ بات کر کے جو میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی عظمیٰ خان صاحبہ سے کہ آپ مہربانی کیجیے گا، آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں، جو اس قسم کی افواہیں جنم لے رہی ہیں کہ جی خدا نخواستہ کوئی ان کو نقصان پہنچا دیا گیا ہے اور ان کی صحت جو ہے وہ بڑی خراب ہے، تاکہ آپ ان سے مل لیں اور آپ اپنی تسلی سے جو ہے وہ لوگوں کو بھی آگاہ کریں۔ لیکن شاید اس جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کی پاسداری نہیں کی گئی، اور بعد میں جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی، تو میرا خیال ہے کہ صورتحال وہی پہلے جیسی ہی ہوئی ہے۔ تو وہ کل ملی ہیں ان سے، عمران خان صاحب بالکل صحت مند تھے، اور بشرا بی بی وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور عظمیٰ خان صاحبہ، یہ تینوں وہاں پہ کافی دیر کو تقریباً 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ
جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے. لیکن دیکھا اس کے بعد جو بیان آیا ہے عظمہ بی بی صاحبہ کا بھی جو ٹویٹ ہے وہ تو حالیہ تاریخ کا سخت ترین ٹویٹ ہے خان صاحب کی جانب سے, اور سخت ترین الفاظ ہیں. آپ کو تو بس پھر یہی چیز جو ہے وہ جیل اتھارٹیز کو امپاور کرتی ہے کہ وہ انڈر دی جیل رول اینڈ لا جو ہے وہ اس پریولیج کو جو ہے وہ کرٹیل کر سکیں یا اس کو سٹاپ کر سکیں. یہ باقاعدہ جو آرٹیکل 265 ہے آف پریزن رولز, اس میں یہ بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ اگر اس پریولیج کو جو یہ انٹرویو کی ملاقات کی جو ہے وہ ہوتی ہے رعایت حاصل, اسے پریولیج جو ہے وہ کے طور پہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ مس یوز ہوتی ہے, یہ اس سے کوئی پولیٹیکل موٹیویشن دی جاتی ہے یا اپنے پرائیویٹ فیملی افیئرز کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی پیغام رسانی ہوتی ہے جس سے کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو یا اس سے کوئی ادروائز کوئی صورتحال ہو, تو اس کو جو ہے وہ پھر روکا جا سکتا ہے. اور آپ کے خیال میں روکا جائے گا؟ کل ان کو نہیں ملنے دیا جائے گا سی ایم صاحب کو؟ نہیں, اس بارے میں میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال اس بات کا گلہ تو ضرور ہوگا. وہ اگر سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہے وہ یہ بات تو کریں گے کہ جی آپ نے میرے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کا ٹویٹ بھی ہوا اور اس کے بعد میڈیا میں بھی وہی چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چلی. تو جبکہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں اچھا, واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی کل ملاقات, وہ ڈائریکٹ ہے سپرنٹینڈنٹ سے میرا خیال ہے. بس یہ پھر ان کی اپنی جو ہے وہ ایک رائے ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رابطہ ان کا ہوگا. اچھا تو لیکن رانا صاحب اچھا ٹھیک, آپ بھی جتنا مسکرانے کی کوشش کم کر رہے ہیں میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں, لیکن تو لیکن یہ بتائیں کہ آپ باوڑا صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کل 4 دسمبر سے چیزیں نظر آئیں گی اور ڈبل بدماشی ہوگی. آپ بھی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, حکومت کا اتنا سخت پیغام نہیں ہے. اچھا, آپ لوگوں کی جانب سے یہ تاثر بھی ہے, یہ میں دیکھیں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ میں کمزور آدمی ہوں, کہ واوڈا صاحب کی بہرحال قربتیں ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب سمجھے جاتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی کو لے کے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پیغام کچھ اور ہے اور آپ کا کچھ اور ہے؟ آپ دونوں سیم پیج پہ نہیں ہے کیا؟ تو یہ واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایسی کی تیسی, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اتنا بھی نہیں, ہاتھ ہولا ایزی. نہیں, جہاں تک واڈا صاحب کی قربت کا تعلق ہے وہ تو ہے صحیح, اور پی ٹی آئی سے ان کے جو راستے جدا ہوئے ہیں اس میں بھی وجہ یہی تھی جہاں تک میری اسیسمنٹ یا میرا اندازہ ہے. صحیح, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کرنے کا تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. اگر اس طرف سے کوئی بات انڈیکیٹ کی جانی ہوتی تو اس کے اور طریقے ہیں. واڈا صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ چوکے چھکے مارنے شروع کیے ہیں. اچھا, میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ ایسی جو ہے وہ بات کریں یا اس قسم کا کوئی تاثر دیں. چلو وہ پتہ بھی لگ جائے گا نا, چونکہ انہوں نے تاریخ دی ہے کہ کل بتاریخ 4 دسمبر بروز جمعرات سے چیزیں نظر ہونا شروع آئیں گی. تو اگر نظر آئیں تو لگے گا کہ نہیں وہ واقعی پیغام لے کر آئے تھے, اور نہیں آئیں تو لگے گا اپنی بات کی تھی جو غلط ثابت ہو گئی ہے نا. تو 1-2 دن میں پتہ بھی لگ جائے گا رانا صاحب. درست ہے, ٹھیک. دیکھیں اب یہ تو بتا دیجیے رانا ثناء اللہ صاحب کہ نوٹیفیکیشن سے متعلق آپ کہہ چکے ہیں کہ بھائی پورا پروسیجر ہے, اس لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی گڑبڑ نہیں. لیکن آپ نے ردی ملک صاحب کے پروگرام میں 15 نومبر کو کہا تھا کہ 1-2 دن میں آ جائے گا نوٹیفیکیشن. تو آپ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ کتنا ایک پیچیدہ مرحلہ ہے؟ کل ہم نے پوچھا بھی, حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت صاحب نے پوچھا, وہ کہنے لگے جی ہو سکتا ہے جی عسکری معاملات سیولینس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, تو ہو سکتا ہے رانا صاحب نے کہہ دیا ہو سیولینس کو اندازہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا, اس لیے کہہ دیا ہوگا کہ جناب 1-2 دن میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا. نہیں دیکھیں, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ریلیونٹ لاز ہے وہ امینڈ ہوتے ہیں جو کہ اس میں ہو چکے ہیں. صحیح, اس کے بعد پھر جو ہے وہ رولز فریم ہونے ہوتے ہیں, ریگولیشن جو ہے وہ فریم ہونے ہوتے ہیں, پھر ان کی اپروول ہوتی ہے. اس اپروول سے پہلے جو ہے وہ اٹ مے پاسبل کہ ایک ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مرتب کرتی ہے,
اس کے بعد پھر احتیاط کے طور پہ کسی اور کو جو ہے انہیں جو ہے وہ ری چیک یا ری ویریفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے کہ جی نہیں یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے. تو یہ سارے مرحلے جو ہیں ان میں بعض اوقات جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اس میں وقت جو لگا ہے یا جو دیر ہوئی ہے اس کی خالصتاً وجہ یہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پوری احتیاط سے کیا جائے. ایک انتہائی حساس اور ڈیفنس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا عمل جو ہے صحیح. وہ ایک ادارہ بننے جا رہا ہے، تو وہاں پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ جھول نہ ہو. اور اس سب کی وجہ سے گورنمنٹ اور اس کو کوئی اور معنی جو ہے اس کو اور مانی کوئی نہیں پہنائے جانے چاہیے، اور اس کو دوسری سائڈ سے بھی کچھ ایسا ویسا اور تو کوئی نہیں لیا ڈیلے گیا کی وجہ نہیں ہے. ہاں یعنی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیم پیج ہے وہ اس سارے ایپیسوڈ کی وجہ سے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوا، یہ آپ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ جی ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن امینڈ ہو گیا تو اب اس کے بعد پھر کون سا موقع ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین کیا جائے. یعنی اب رولز جو ہیں یا جو ریگولیشن جو ہیں وہ تو بنانے بھی جو ہے وہ ادارے نے ہیں. اب یہ کوئی پارلیمنٹ نے تو نہیں بنانے یا گورنمنٹ نے بھی نہیں بنانے. تو ابھی سوال ہے جو بھی پروسیجرل ورک ہو رہا ہے وہ ملٹری سائڈ سے ہو رہا ہے کیونکہ ملٹری معاملہ ہے. یہ بالکل یہ اسی سائڈ سے ہوگا، وہی بنائیں گے اور ان کی الٹیمیٹ جو اپروول ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس دے گی. حاج آصف صاحب صحیح. اور ممکن ہے کہ اس حوالے سے پھر کوئی باقاعدہ تقریب کا انعقاد بھی ہو جس میں پھر یہ سارا سلسلہ اعزاز رسمی طور پہ دیا جائے. سارا کچھ غور کر رہی ہے گورنمنٹ اس میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ میری رائے ہے. اس میں کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل آفس ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہی ہے. صحیح. یعنی جو سی ڈی ایف کا عہدہ ہے وہ یعنی کنکرنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں گے. صحیح. جو کہ آلریڈی وہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک نئی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو تفویض یا نوٹیفائی ہوگی. تو اس لیے اس کا کوئی نئے سرے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال اگر ادارہ یہ چاہے کہ سی ڈی ایف کا تقرر جو ہے وہ جب بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پہ جو ہے وہ کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ دونوں عہدوں کا آگے سے جو ہے وہ یک وقت ہی ہوگا جب بھی ہوگا تو وہ تو پھر ایک آپ کے علم میں ہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو جب اس کی یعنی تقرری ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک تقریب جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی منعقد ہوتی ہے اور اس میں باقاعدہ وہ جو اسٹک ہے وہ جو آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ حوالے کرتا ہے نئے چیف آف آرمی سٹاف کے. جی رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ بس ایک آدھ بات یہ ظاہر ہے اس وقت گورنمنٹ کے پی کے سی ایم کے تعلقات ظاہر ہے آئیڈیل نہیں ہے سب نظر آ رہا ہے لیکن باقاعدہ حکومت کے آفیشیل ترجمان ایسا نہیں کہ ٹاک شو میں کسی نے جذبات میں ایک جملہ بول کے نکل گیا. نہیں گورنمنٹ کے آفیشیل ترجمان یعنی کہ وزیر اطلاعات باقاعدہ آ کر پریس ٹاک میں کہیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں جس سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا خلاصہ یہ ہو کہ منشیات کے کارٹل سے تعلق ہے اس کا یا منشیات کی روک کی ڈیلنگ میں یہ ملوث ہے. ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو خود ایسے بالکل لغو اور بے بنیاد الزام کی نہ صرف زد میں رہیں بلکہ آپ اس کی نتیجے میں جیل کاٹ کر آئیں. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ایویڈنس ہو لیکن یہ کبھی میرے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کی اور اگر ان سے آپ کویشچن کر سکیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ یہ ضرور کہیں گے کم از کم کہ اگر بہت ہی واضح ثبوت ہو تو ہی الزام لگانا چاہیے اور آپ کو امید ہے کہ ثبوت ہوگا ورنہ نہیں لگانا چاہیے الزام. جی بالکل یہ یعنی انتہائی جو ہے وہ یعنی ڈیمیجنگ اور ہر لحاظ سے بڑا سیریس الزام ہے اور میرا نہیں خیال کہ وداؤٹ اینی ایویڈنس جو ہے وہ ایسا انہوں نے کیا ہوگا لیکن بہرحال انہوں نے وہ ایویڈنس جو ہے وہ شیئر نہیں کی. آپ نے مانگی آپ کی جب بات ہوگی تو آپ کو مانگیں گے ان سے؟ نہیں اس بارے میں میری بات نہیں ہوئی.
آخری سوال, آپ ایوان کے ایوان بالا میں ہیں, آپ ایوان زیری بھی ہیں, ایک جماعت ہے, اس سے آپ کا اختلاف ہے پی ٹی آئی سے, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو لگا دو اپوزیشن لیڈر, راجہ ناصر عباس صاحب کو اور وہاں اوپر دوسروں اچھا جی صاحب کو, تو ان کو نوٹیفائی نہیں کر دینا چاہیے ویسے تو اپوزیشن؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے پاس ہے, اور اسپیکر صاحب کے ساتھ اپوزیشن کا بہت ہی جو ہے وہ فرینڈلی تعلق ہے. 2 دن پہلے اپوزیشن کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساری اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھی تھی, اور میں بھی وہاں پہ بعد میں گیا تھا. تو میری موجودگی میں تو انہوں نے کوئی ایسی شکایت نہیں کی. میرے خیال میں اس بارے میں کوئی عدالت میں کوئی معاملہ بھی چل رہا ہے, کیونکہ ایک دن وہ فرما رہے تھے کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے, تو جیسے ہی عدالت سے جو ہے وہ معاملہ فارغ ہوتا ہے, کوئی فیصلہ ہوتا ہے, تو میں اس بارے میں فیصلہ کر دوں گا. میرا خیال ہے کوئی اس قسم کی صورتحال ہے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, بہت نوازے. جناب رانا ثناء اللہ صاحب, سینئر رہنما ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پولیٹیکل افیئرز ہمارے ساتھ ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. آگے بڑھتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی جانب. پاکستان تحریک انصاف سے منسلک رہے طویل عرصے تک سینئر رہنما جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. شکریہ. وہ یاد آ رہا ہے مجھے, منسلک رہے نہیں منسلک ہیں. اب یہ چپڑا کناتیوں کے کہنے سے تو نہیں ادھر ادھر ہو جانا. اب وہ مسئلہ یہ, میں ایک دو پروگرام میں آپ کو اور فیصل صاحب کو ہم نے کہا تحریک انصاف کے رہنما, اب میں پارٹی کے آفیشیل پوسٹ پر بیٹھے لوگوں کا کال آ گئی کہ صاحب ہم پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں نوٹیفیکیشن ہم نے پارٹی سے نکالا ہے ان کو, آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو ٹی وی پہ؟ کوئی پارٹی سے نکال ہی نہیں سکتا عمران خان کے علاوہ. اینی ویز نہیں ہے تو چلو ہاں ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ بتائیں کہ کل جو آ گیا ٹویٹ تو وہ تو آپ کی جو بھی محنت تھی کہ یار ٹیمپریچر ادھر بھی ٹھنڈا ہو اور ادھر بھی ٹھنڈا ہو اور اچھا چلو خیر ہوگی, ایزی ہوگا, وہ تو سارے کا سارا اس پہ میزائل نہیں داغ دیا اس ٹویٹ نے, تباہی نہیں ہو گیا سارا؟ بات یہ ہے کہ ایک طرف دونوں طرف ہی جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ حکومت کو بھی دیکھیں کہ ایک اپنا آدمی کو آپ 9/12 کے سیل میں 1 مہینہ قید رکھ دیں, اور اس کے بعد آپ بریفنگ کے لیے جو ہے وہ بھیج دیں ان کو, جو کہ اس سے بھی زیادہ لیتھل بریفنگ ہوگی, تو وہاں سے کیا بات آئے گی. اور اس کے بعد جو باہر والے ہیں, اس وقت پرابلم نا ایکچولی ٹو بی فیئر ود دونوں سائڈوں کے اوپر ہے. دیکھو اگر ابھی مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہے تھے, بڑی انہوں نے سینسیبل باتیں بھی کی ہیں. پرابلم دیکھیں اصل میں یہ ہے وسیم کہ یہ اس وقت جو 2 بہت بڑی قوتیں ہیں پاکستان میں, ایک اتھارٹی یا کرسو پاور ہے جو کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ایک عمران خان ہے جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. اب اس لڑائی میں اصل مصیبت یہ ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے وہ سارا کچلا جا رہا ہے. یہاں پہ جو اکانومی, جو ہم آپس بات کرتی رہتے ہیں کہ جو اکانومی کی جو حالت ہے, اور اب تو خیر SIFC نے اور اسٹیٹ بینک گورنر نے خود ہی کہہ دیا کہ جو حالات ہیں اور جس طریقے سے ملک مشکلات میں ہے, اب ٹمپریچر کم کرنے کے لیے دونوں سائڈوں نے ایفرٹ کرنی ہے. اب یہاں سے بھی کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے, اور ادھر سے بھی ماشاءاللہ جو ماچس لے کے لوگ کھڑے ہیں کہ کسی طرح سے الاؤ کم نہ ہو جائے. اب جو لینگویج یہاں پہ اس ٹویٹ میں یوز ہوئی ہے, آپ دیکھیے وہ ٹویٹ کرنے والے کی لینگویج تھوڑی, وہ عمران خان صاحب کی لینگویج ہے. عمران خان, دیکھو میں ہوں, آپ ہیں, ہم کمرے میں بیٹھ کے 1000 باتیں کر رہے ہوں گے, لیکن یہ تو نہیں نا کہ باہر نکل کے وہ ساری باتیں اس طرح سے لکھ کے دے دیں. آپ نے جو لکھنے والا ہے اس نے دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا مفاد کیا ہے, پارٹی کا مفاد کیا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس نے لینگویج جو ہے استعمال کرنی ہے, اس نے وہ بات وہ کرنی ہے. اب آپ کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یوٹیوبرز ہیں, PTI کے لوگ ہیں, ڈالر کما رہے ہیں, آگ لگاتے ہیں, یہ بات تو ان کی بہن نے آ کے بتائیے کہ دیکھو یہ الفاظ کہے اس آدمی کے بارے میں, یہ الفاظ کہے اس آدمی کے بارے میں. بہن نے بھی تو غلط کیا ہے نا. بہن نے کون سی کو عقل مندانہ بات کی ہے. بہن کا کام یہ تھا کہ عمران خان کو عمران خان کو کوئی آپ نے سہولت پہنچانی ہے, کوئی ان کی جو پہلی بات تو یہ تھی کہ دیکھیں نا جو بہنیں ہیں وہ تو سچی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے ویسے ہی دکھ ہو رہا تھا, وہ تو خود جذباتی تھی. پرابلم یہ ہوئی ہے PTI کے ساتھ کہ جو 2-3 لوگ کو تھوڑی بہت ایک بیلنس بات کر سکتے تھے, یعنی انہوں نے پہلے بیرسٹر سیف کو فارغ کروا دیا, علی امین کو فارغ کروا دیا, پھر فیصل کو فارغ کروا دیا. جو لوگ کوئی تھوڑی بہت بیلنس کی بات رکھ سکتے تھے, PTI نے کہا ان کو تو چونکہ دوسرے گروپ کے ہیں ان کو فارغ کروا دیا. اب آپ دیکھیں
ابھی عمران خان کی بات نہیں ہے. آپ نے اپنے ایم این ایز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج وہ شکل دکھانے جو کہ رہ گئے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں. جی اور گالیاں پڑی ہوں سارے ایم این ایز کو, وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارا مطلب یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. اچھا, اور ساری پارلیمانی پارٹی کو آپ نے بے عزت کر کے رکھوا دیا ہے. اب ثناء اللہ مستی خیل این ڈی یو میں جو ہے, اس نے کیا وہاں پہ جا کے سب کے سامنے کیا کہا وہاں پہ کہ یہ عمران خان کو ریلیز کریں تو وہ غدار ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو بے عزت کروا دیا, آپ نے غلط بریفنگ دی, اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بے عزت کروا دیا, اور عمران خان کے لیے مشکلات میں اور اضافہ کروا دیا. تو یہ کتنی عقل مندانہ بات کی ہے جو یہ سارے جو فیصلے ہیں وہ کل کی ملاقات کے بعد ہیں. کل ایک ہی انسان کی ملاقات ہوئی, وہ بہن ہے, تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہن نے پھر اس طرح بریف کیا کہ خان صاحب کا اتنا سخت رد عمل آ گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بہن کو جو بریف کیا گیا انہوں نے وہ جا کے آگے بریف کر دیا. اب وہ پولیٹیکل جو بھی ہے, عظما آپا یا علیمہ آپا یا نورین, یہ کوئی پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہے نا. ان کو تو جو کھڑا ہو کے سنا دیا انہوں نے, وہ آگے جا کے انہوں نے بات کر دی. دیکھیے سیدھی بات ہے, وہاں پہ گروپنگ چل رہی ہے. اس گروپنگ میں آپ نے پولیٹیکل پارٹی 100% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مشال اور سلمان راجہ کی, اور دونوں نو بڈیز ہیں, دونوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ان کی اپنی لڑائی میں انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کروا دیا. مطلب یہ کون ہوتے کون ہیں, ان کے یہ کونسلر نہیں بن سکتے اپنی زندگی میں. اور ان لوگوں نے جو اتنی بڑی پارٹی کا حشر نشر کر دی, اوپر سے حکومت کے بزرگ مہر اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستان میں لگ نہ جائے کہ کچھ اسٹیبلٹی ہے. یعنی کوئی اوورسیز پاکستانی یہاں $1 بھیجنے کو تیار نہیں ہے. کوئی یہاں پہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ کل پتہ نہیں لانگ مارچ ہو جائے گا, وہاں پہ گورنر رول لگ جائے گا, وہاں پہ یہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد کبھی حکومت نے بھی ٹمپریچر اتنا اوپر رکھا ہے جتنا انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہم ملتے کر کے یہ تھک گئے ہیں کہ سر کو خدا کا خوف کریں, آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دیں جو جینون لوگ ہیں. اعجاز چودھری آپ جانتے ہیں, محمود الرشید کو آپ جانتے ہیں, یاسمین راشد, ان کی 40 سال کی سیاست ہے, وہ کوئی عقل کی بات کریں گے. انہیں عمران خان سے بات کرنے دیں, انہوں آپ سے بات کرنے دیں. حکومت نے ان کو بھی تننا ہوا ہے, ان کو ریلیف نہیں دے رہی. ادھر جو یہ ہے بات اب حکومت کو مخاطب کر کے نہیں, کہیں اور مخاطب کر کے کہیں, اور اس کا ثبوت پچھلے 40 منٹ میں پروگرام کیا کہ فیصل واوڈا صاحب کی کیا ٹون تھی اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی کیا ٹون تھی. اور خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارا لہجہ یہ نہیں ہے جو واوڈا صاحب کا ہے, یہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ تھوڑا زیادہ کر گئے. تو یہ غصہ شاید اداروں میں زیادہ ہے. دیکھیں تین فریق ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت اور عمران خان ہے. تینوں نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے. تینوں میں سے ایک نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سپیس نہیں دینی, دونوں دوسرے نہیں دے سکتے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تینوں کو ہم تو منت ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں ہمیں تو رہنے دو. ایک عذاب بنایا ہوا ہے, کوئی نہ یہاں پہ 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے بندے کی کمر ٹوٹ گئی ہے, نہ وہ بیچارہ سانس لے پا رہا ہے, نہ کچھ لے رہا ہے. آپ کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی اور آپ روز آگ اور بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہاں صحیح. اور ٹورڈز فواز سے بتائیں, آپ کے خیال میں نوٹیفیکیشن والے معاملے میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا تعلق کوئی متاثر ہوا ہے یا نہیں ہے؟ ایویں مارکیٹ میں زیادہ ہی مبالغہ ہے اس بارے میں. لیکن وسیم بات یہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے معاملے کے اوپر کوئی آپ یا کوئی فرینکلی جو سارا کچھ ہوا ہے, آج شام کو بھی آپ دیکھیں جو حکومت کے بہت کلوز صحافی ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں. کوئی مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی لوگ یا کوئی باہر کے لوگ تو باتیں نہیں کر رہے. So you have reasons to believe کہ معاملہ گڑبڑ ہوا ہے؟ There are reasons, obviously. There are reasons to believe. اور بات یہ ہے کہ جو ابھی حکومت کے قریب لوگ, جو ابھی شام کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے ایک صحافی ہیں جو بڑے قریب ہیں جاتی عمرہ سے, انہوں نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے اور کہا کہ یہ لوگ لگ جائیں گے اور یہ نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو چنگاری تو ہے. لیکن سچی بات یہ ہے اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر تعلقات خراب ہوئے, پاکستان میں انسٹیبلٹی اور بڑھ جائے گی. It will be a good news for عمران خان صاحب اگر ایسا ہوتا ہے تو. نہیں, عمران خان کے لیے گڈ نیوز تب ہوگی جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کریں کہ ہم نے ٹمپریچر نیچے لانا ہے. اس کے نتیجے میں ٹمپریچر اور بڑھ جائے گا پاکستان کا, اس میں پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. سو میرے خیال میں تو بے صلح ہو جائے تو بہتر. صلح ہو جائے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.